بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد. ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں. پروردگار ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملی ہے اور وہ نجات کے حقدار بھی ہوئے. کون ہیں وہ لوگ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے خود پروردگار کہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں. ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا آج تک کسی عالم نے کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں. ھدی للمتقین الذین، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں. آج کی دنیا میں جسے دیکھیے ہر انسان اپنے کو متقی کہتا ہے، پرہیزگار کہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. پروردگار وہ متقی کون ہیں؟ اگر فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی برے سے برا انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو متقی نہ بن جائے. پروردگار تو نے ذکر کیا کہ وہ متقی کون ہیں. ارشاد ہوتا ہے یؤمنون بالغیب. متقی کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی کون ہوگا؟ جو نماز قائم بھی کرتا ہو اور نماز پڑھتا بھی ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اے پیغمبر جو تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا ان سب پر یقین رکھتا ہو. اب آخر میں اللہ اعلان کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اگر تم نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا تو سمجھ لو تم ہی ہدایت یافتہ ہو، تم ہی نجات یافتہ ہو. تو سب سے پہلی منزل آج ہم متقی کی منزل میں جانا تو الگ ہے. متقی معمولی نہیں ہے. ہم تھوڑے دن کی نماز پڑھنے لگتے ہیں اور مسجد میں پہنچ گئے. جب مسجد میں پہنچے تو اگر کوئی آج آیا ہے تو وہ مولوی تو بن نہیں جائے گا. ارے غنیمت یہ کرو کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے، آنے دو، ہلنے دو، کچھ عبادت کرنے دو، سیکھ جائے گا. لیکن نہیں، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے یہ وضو کیسے کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تم نے کیسے آ گئی؟ یہ چپل وہاں کیوں نہیں اتاری؟ قاعدے سے بتاؤ.
کیا اس کا طریقہ ہمارے ائمہ نے نہیں بتایا؟ کون نہیں جانتا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کا بچپنا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. آپ مسجد میں تشریف لائے، سیکھو. ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کیسے بتانا ہے، کیسے سکھانا ہے. اگر آج ہی ہم نے ڈانٹ دیا تو لینے گئے تھے نماز، پڑھ گئے روزے گلے، یہ پلٹ کے نہیں آئے گا. ائمہ نے سمجھایا نہیں، یہ انداز نہیں ہے، یہ آپ کا اخلاق نہیں ہے. اگر اخلاق لینا ہے تو آئیے مسجد نبوی میں. حسن حسین علیہ السلام کا بچپن ہے. ایک بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی وضو کر رہا ہے. دونوں بھائیوں نے غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد وہ جو انسان وضو کر رہا تھا وضو غلط تھا. شہزادے کہہ سکتے تھے بزرگوار یہ آپ کا وضو غلط ہے. لاکھوں سلام حسن و حسین کے اخلاق پر. آپ نے فرمایا بزرگوار ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو کس کا صحیح ہے اور کس کا غلط. دونوں بھائی بیٹھ گئے. جیسے ہی وضو شروع کیا بزرگ سمجھ گیا کہ بچوں کے وضو غلط نہیں ہے، یہ تو ان کا انداز ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. کہ شہزادوں تمہارے وضو صحیح ہے، میں ہی غلطی پر تھا. کتنی آسانی سے سمجھ گیا. ہمت بڑھی. وہ آج سے رکے گا نہیں، روزانہ مسجد میں آئے گا. اور اگر پہلے ہی دن سے اسے ڈانٹ دیا تو وہ مسجد نہیں جائے گا. پتہ چلا کہ بھیا اس سے تو اچھا اپنے گھر ہی میں ہے. تو ہمیں اپنے ائمہ سے اخلاق کا درس لینا چاہیے. اور جب ہم ائمہ علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں گے، خدا کی قسم امام حسن اور امام حسین کا بچپن ہے. جیسے آج بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جب بیٹھتے ہیں تو کچھ لکھتے ہیں. لکھنے کے بعد ان کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ باپ یہ بتائے کہ ہم نے اچھا لکھا ہے، ماں یہ بتائے ہم نے اچھا لکھا ہے، یا جو گھر کے بزرگ ہیں وہ یہ بتائیں کہ پڑھنے میں اچھا کون ہے اور کمتر کون ہے. یہ ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے. امام حسن امام حسین کا بچپن ہے. دونوں بھائی بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک تختی تحریر کی، اور تختی تحریر کرنے کے بعد نانا کی خدمت میں پہنچے. کہا نانا یہ بتائیے بھائی حسن نے اچھا لکھا ہے یا میں نے اچھا لکھا ہے. تو ایک مرتبہ رسول مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا بیٹا لخت جگر نور نظر، تم نے بھی اچھا لکھا ہے اور تمہارے بھائی نے بھی اچھا ہے. کہا نانا آج مسئلہ اچھے کا نہیں ہے، آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا اچھا ہے یا بھائی کا اچھا ہے. تو نانا کیسے نواسوں کے دل توڑ دے. رسول بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا اصرار بڑھ رہا ہے. نانا یہ بتائیے ہمارا اچھا لکھا ہے یا بھائی حسین کا. نانا نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی. اس کے بعد کہا میرے لال اگر تمہیں پوچھنا ہے تو تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، فوراً علی بتا دیں گے تم نے اچھا لکھا ہے یا تمہارے بھائی نے اچھا لکھا ہے.
دونوں شہزادے اپنی تختیوں کو لے کر باپ کی خدمت میں آئے، اور جیسے ہی آئے کہا بابا یہ ہم دونوں نے تختی لکھی، بتائیے اس میں کس کی اچھی ہے، کس کی بہتر ہے، کس کی کمتر ہے؟ جیسے ہی مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بچوں کی طرف دیکھا، کہا میرے لال، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، آپ نے بھی اچھی لکھی ہے اور آپ کے بھائی حسین نے بھی اچھی لکھی ہے، کیا خوبصورت لکھی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا بابا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ اچھی ہم نے لکھی ہے، کس کی اچھی ہے اور کس کی کمتر ہے۔ جب دیکھا کہ بیٹے اصرار کر رہے ہیں، کہا میرے نور نظر، میرے لخت جگر، اگر بہتر اور کمتر کا فیصلہ کرانا ہے تو اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے اٹھے، ماں کی خدمت میں آئے۔ نانا نے دل نہیں توڑا، بابا نے دل نہیں توڑا۔ جیسے ہی ماں کی خدمت میں آئے، مادر گرامی ہم دونوں بھائیوں نے یہ تختی لکھی ہے، آپ یہ بتائیں کمتر کون سی ہے اور بہتر کون سی ہے؟ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں کی یہ گفتگو سنی، سننے کے بعد کہا میرے لال نانا کے پاس نہیں گئے تھے؟ کہا نانا نے بابا کے پاس بھیجا۔ کہا بابا نے کیا کہا؟ کہا بابا نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ کہا تم دونوں نے اچھی تختی لکھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا اماں مسئلہ اچھی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بہتر کس کی ہے اور کمتر کس کی ہے۔ ایک ماں کا دل ہے، ایک طرف اولاد ہے، کیسے کس بیٹے کا دل توڑ دے ماں؟ جناب فاطمہ زہرا خاموش ہیں کہ ایک مرتبہ خدا سے رہا نہ گیا، جبریل کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کا اصرار اور بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ان کے کسی کی دل شکنی ہو جائے۔ کہ پروردگار حکم کیا ہے؟ کہ فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد فاطمہ زہرا سے یہ کہنا کہ تمہارے گلے میں ایک ہار ہے، اس کو توڑ کر زمین پر ڈال دیں، جس میں 7 موتی تھے۔ جو بچہ زیادہ اٹھائے گا اس کی تختی بہتر ہے، جو کمتر اٹھائے گا اس کی کمتر ہے، جو زیادہ اٹھائے گا اس کی بہتر ہے۔ بس جیسے ہی جبریل نے خبر دی، جناب فاطمہ نے اپنا گلو بند اتار کر زمین پر ڈالا۔ جیسے ہی گلو بند ڈالا تو 3 حسن نے اٹھا لیے، 3 حسین نے اٹھا لیے۔ اللہ کا حکم ہوا جبریل فوراً پر سے آدھا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کا دل ٹوٹ جائے یا حسین کا دل ٹوٹ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آدھا حسن نے اٹھا لیا، آدھا حسین نے اٹھا لیا۔ کیا ہے ان بچوں کی فضیلت کہ جن کی دل شکنی پروردگار کو بھی گوارا نہیں۔